أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. تھوڑی چھوٹی سی صورت پڑھنا ہے. یہ عثمانیہ سے فارغ ہوئے ایسی سارے ماشاء اچھا لگا دے. اس کا منہ چھوٹا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. اللہ 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 تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا. تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا. تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا. قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا. کیا شکر جس نے ادا میرا میں نے اتنا زیادہ اسے دیا. اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. اللہ 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 تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے.
میں جو تڑپتے باقی آس میں تھی تمنا قلب اداس میں جو تڑپتے باقی آس میں تھی تمنا قلب اداس میں دیکھوں دیار حبیب میں تو نے مجھ کو طیبہ دکھا دیا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے اس ختم قرآن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن یہی چھوٹا سا عمل ہمارے لیے نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن مجید کو نازل ہم کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس چیز کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی لے لیں، مزید اس کی حفاظت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے تمام منازل ہمارے لیے آسان ہو جائیں، تو ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے، اللہ کی ذات بھی مستغنی ہے۔ اس دین کی ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اور اسی طریقے سے اس قرآن مجید کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس مقدس کلام پاک کے محتاج ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انسانوں کو ختم کر کے کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے جو اللہ کے دین کا کام کرے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اس قرآن مجید کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، تو میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دوں گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا ایک ضرورت کی جگہ ہے جہاں انسان اپنی ضروریات کو پورا کر کے اصل منزل مقصود جو مرنے کے بعد آخرت ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ اب
اس کی حفاظت کے لیے میں استعمال ہو جاؤں، آپ استعمال ہو جائیں، آپ کی اولاد استعمال ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ جس وقت ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، اس وقت اس کی حفاظت کون سے انسانوں نے کی ہے؟ اللہ نے کسی اور مخلوق کو بھیج کے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ آج اگر ہم اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیں گے۔ آج دیکھ لیں، یہ ہماری ایک ناقدری ہے، ناشکری ہے ہم مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے مساجد و مدارس کے اندر ہمارا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اندر ان ایام میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، آج جو وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بدبختی سمجھے یا محرومی سمجھے کہ اللہ نے اپنے گھر سے ہمیں دور کر دیا۔ ایک وقت تھا ہم لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلاتے تھے، اعتکاف کی دعوت دیا کرتے تھے، آج وہیں ہم مسلمان ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اعتکاف میں 2 بندوں سے زیادہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم اگر آنا بھی چاہیں اس طرح تو اللہ نے ہمارے دروازے بند کر دیے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے اگلا وقت کیسا ہوگا وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اس لیے ہم ان محافل کو، ان قرآن مجید کے سننے اور سنانے کو غنیمت سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسرے ممالک کے اندر قرآن کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی، کہ ایسا وقت ہمارا ملک پاکستان میں نہ آ جائے۔ دینی مراکز آپ دیکھ لیں، تبلیغی جماعت کے مرکز ہو گئے، مدارس کی کیفیت دیکھ لیں۔ پہلے جہادی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو جہاد کی طرف بلاتی تھی، اسی طریقے سے ہر فرقے کے خلاف کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج تو ہمارا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ جہاد کرنا یہ قرآن کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود 27 غزوات میں بے نفس نفی شرکت فرمائی۔ 17 رمضان المبارک کو کلاس میں بیٹھا تو وہاں سارے بچوں سے میں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ آج کون سا روزہ ہے، فرمایا 17 رمضان المبارک۔ میں نے کہا اس میں کیا ہوا؟ یقین جانے کہ کسی ایک بچے کو بھی معلوم نہیں۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اس کی تفصیل کیسے معلوم ہوگی کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ وہاں چھوٹے معصوم بچے محافظ و معاذ، جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر سے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ختم کر دی گئی ہیں تاکہ مسلمان جہاد کا نام ہی نہ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور جب 30,000 کے لشکر کو بھیج رہے تھے تو ایک قاصد نے آ کے بتایا امیر المومنین اس وقت دشمن نے یہ چال چلی ہے کہ ہمارے راستے میں خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ جب ہمارا لشکر وہاں سے گزرے گا مسلمان ان کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی اور کفار نے کام خود بخود ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 30,000 کا لشکر 5 میل لمبی یہ قطار لڑکیوں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ کہہ کے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 30,000 کا لشکر 5 میل لمبی لائن کراس کر کے گزر گئی ہے، کسی ایک صحابی اور تابعی نے نظر اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو وہ لڑکیاں بے ساختہ بول اٹھی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو کہا گیا انسانوں کا لشکر، یہ تو کوئی فرشتے ہیں جو گزر گئے ہیں اور ہماری طرف میں کوئی توجہ ہی نہیں دی، دیکھا تک نہیں۔ تو اللہ کی مدد ایسے آئی کہ 60,000
کہ لشکر کو 60 آدمیوں نے اس وقت مقابلہ کر کے 60 آدمی 60,000 کے لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تعلیم سے اگر ہم دور ہو جائیں گے یہ ہمارا نقصان ہے، ہماری آخرت برباد ہوگی، ہم تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہو کے رہے گا۔ اس دین کے غلبے کے لیے اگر ہم استعمال ہو جائیں تو یہ ہماری سعادت ہے، ورنہ اس دین نے غالب ہونا ہے، اس دین نے پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے۔ اگر میں اور آپ اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ لگیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائیں گے، آخرت کے تمام منازل ہمارے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سارے قوموں کو عروج کے اوپر ترقیاں دی ہیں، عروج کے اوپر پہنچایا۔ آج جو بھی قرآن کے ساتھ لگا اللہ نے کتنی اسے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہوں میں بھی یہ بڑا سعادت مند جو اپنے قبیلے کے 10 بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکے ہوگی، اسے حافظ قرآن اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بچہ بھوکے مر جائے گا۔ یاد رکھیں آج تک حافظ بعمل کوئی بھوک کی وجہ سے خودکشی کر کے اس دنیا سے نہیں گیا۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے تنگ آ کے اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس میں دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن والوں کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے بہترین فرما دیا تو دنیا والے اگرچہ اسے ذلیل و حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے، دنیا میں اگرچہ وہ پٹتا نظر آئے، دنیا میں اگرچہ وہ غربت والی زندگی گزارتا نظر آئے، جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن مجید پڑھا، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، جنہوں نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بھی بڑے سعادت مند ہیں جو اس ختم قرآن کے موقع پہ یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا قبول فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے لے کے آج تک بالخصوص ان گھر والوں کے جتنے عزیز و اقارب، حاضرین مجلس کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس مقدس کلام کی برکت سے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس مقدس کلام کی برکت سے اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔
ہر قسم کی بیماری مصیبت تکلیفوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اللہ کلام پاک کے پڑھنے اور سننے میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما جتنے دوست احباب چل کے اس ختم قرآن میں شامل ہوئے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما خدا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما زندگی کے آخری سانس آخری لمحے تک ہم سب کا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ قائم و دائم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.